مغلیہ سلطنت برِ صغیر کی تاریخ کی وہ عظیم سلطنت ہے جس نے تقریباً 300 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور سیاست پر گہرے اثرات چھوڑے۔ مغل سلطنت کا آغاز سینٹرل ایشیا کے ایک عظیم اور بہادر حکمران ظہیر الدین محمد بابر سے ہوا، جو تیمور لنگ اور چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ بابر ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ کا حکمران تھا، مگر اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ سینٹرل ایشیا میں مسلسل ناکامیوں کے بعد اس نے اپنی توجہ ہندوستان کی طرف کی، جہاں اس وقت لودھی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، جو کہ اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ بابر نے 1526 میں پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑی۔ یہی جنگ مغلیہ سلطنت کی بنیاد بنی۔ بابر نے پہلی بار ہندوستان میں توپ خانے اور بندوقوں کا استعمال کیا۔ اگرچہ لودھی فوج تعداد میں زیادہ تھی، مگر بابر کی جنگی مہارت نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس فتح کے بعد بابر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ بابر جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر اور ادیب بھی تھا۔ اس کی کتاب بابر نامہ آج بھی تاریخ کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں کا دور مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نرم دل تھا مگر زیادہ طاقتور حکمران نہیں تھا۔ اس کے بھائیوں نے بغاوتیں کیں اور افغان سردار شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے نکال دیا۔ ہمایوں کئی سال ایران اور سینٹرل ایشیا میں در بدر پھرتا رہا، لیکن ہمایوں نے ہار نہیں مانی۔ ایرانی صفوی بادشاہ کی مدد سے اس نے دوبارہ طاقت حاصل کی اور 1555 میں دلی واپس لے لیا۔ اقتدار واپس ملنے کے صرف ایک سال بعد ہی ہمایوں ایک حادثے میں وفات پا گیا۔ ہمایوں کے بعد اس کا کم عمر بیٹا جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، جو مغلیہ سلطنت کا سب سے عظیم اور طاقتور حکمران ثابت ہوا۔ اکبر کی تاج پوشی کے وقت سلطنت کمزور تھی، مگر اس کے سرپرست بیرم خان نے اسے مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ اکبر نے نہ صرف فتوحات کے ذریعے سلطنت کو بڑھایا بلکہ ایک مضبوط انتظامی نظام بھی قائم کیا۔ اس نے راجپوتوں سے صلح کی، انہیں دربار میں اعلیٰ عہدے دیے اور مذہبی رواداری کی مثال قائم کی، جس کا مقصد مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اکبر کے دور میں مغلیہ سلطنت ایک منظم ریاست بن گئی۔ اس نے اپنی فوج کو مضبوط کیا اور عدالتی نظام قائم کیا۔ اگر فن تعمیر کی طرف دیکھیں تو فتح پور سیکری، آگرہ قلعہ اور دیگر شاندار عمارات اسی دور کی یادگار ہیں۔ اکبر کے دربار میں 9 رتن تھے، جن میں ابو الفضل، فیضی، تانسین اور راجہ بیربل جیسے عظیم نام شامل ہیں۔ اکبر کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا۔ جہانگیر کا دور انصاف اور فنون لطیفہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ وہ انصاف پسند حکمران تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے محل کے باہر زنجیر عدل لگوائی تاکہ کوئی بھی مظلوم آ کے فریاد کر سکے۔ جہانگیر کے دور میں مغل مصوری اپنے عروج پر پہنچی، تاہم اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنی ملکہ نور جہاں کے اثر میں آ گیا، جس نے عملی طور پر سلطنت کے کئی فیصلے کیے۔ جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت پر بیٹھا، جسے مغل فن تعمیر کا سب سے بڑا سرپرست کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کا سنہری دور تھا۔ اس نے تاج محل جیسی عظیم عمارت تعمیر کروائی، جو آج بھی دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔ دلی کی جامع مسجد، لال قلعہ اور شالیمار باغات اسی دور کی شاندار تعمیرات ہیں۔ شاہ جہاں کے دور میں دولت، شان و شوکت اور ثقافت اپنے عروج پر تھی۔ شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ اس کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کو شکست دے کر تخت حاصل کیا اور اپنے باپ کو قید کر دیا۔ اورنگزیب ایک سخت، مذہبی اور اصول پسند حکمران تھا۔ اس نے سلطنت کو جغرافیائی لحاظ سے سب سے زیادہ پھیلایا، مگر اس کی سخت مذہبی پالیسیوں نے ہندو رعایا اور دیگر طبقات میں بے چینی پیدا کی۔ اس کے طویل دور حکومت میں مسلسل جنگوں نے خزانہ خالی کر دیا۔ اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت تیزی سے زوال کا شکار ہو گئی۔ صوبائی گورنروں کی بغاوتیں اور بیرونی حملے سلطنت کو کھوکھلا کرتے چلے گئے۔ نادر شاہ کا دلی پر حملہ اور احمد شاہ ابدالی کی یلغار نے مغل طاقت کو تقریباً ختم کر دیا۔ آخر کار مغل بادشاہ صرف نام کے رہ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی مغلیہ سلطنت کا آخری باب ثابت ہوئی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے بادشاہت سے ہٹا کر رنگون بھیج دیا، جہاں وہ گمنامی میں وفات پا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کی تہذیب اور یادگاریں آج بھی برصغیر کی شناخت ہیں۔